اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آپ خدمت میں 18ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پارے میں سورہ مومنون اور سورہ نور کا جو ذکر ہے وہ موجود ہے۔ سورہ مومنون جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے مدینہ میں نازل ہوا، لہٰذا اس سورہ میں زکوٰۃ سے مراد واجب زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ کار خیر ہے، جسے زکوٰۃ مستحب سے جو ہے وہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کا ہر جمعے کے دن تلاوت کرنے والے کے لیے پروردگار عالم جو ہے وہ فردوس اعلیٰ میں اس کا مقام جو ہے وہ انشاءاللہ بنائے گا۔ اس کے اہم آیت میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 قد افلح المؤمنون، پہلی آیت نمبر 1 اور نمبر 2 قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان آیات مبارکہ میں یہ چیز واضح ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عقیدہ کافی نہیں ہے، لیکن کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں خضوع و خشوع سے حاضر ہوا جائے، بندوں کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے، اخلاق اعتبار سے جو ہے وہ لغو اور بے معنی باتوں سے پرہیز کیا جائے، عفت کے اعتبار سے ناجائز ذرائع سے شہوت کی تسکین سے پرہیز کیا جائے، اور تمام معاملات میں امانت اور عہد کا خیال رکھا جائے، اور بندگی کے مستحکم ہونے کے لیے نماز کے اوقات کی پابندی کی جائے۔ ان شرائط کے بغیر نجات کا امکان نہیں ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ علیہ السلام نے ولادت کے بعد سب سے پہلے انہی آیات کی تلاوت کی، اور رسول خدا نے سند دی تھی کہ یہ بات تمہارے ہی ذریعے حاصل ہوئی ہے۔ گویا محبت اہل بیت انسان کو انہی ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہی ذمہ داریاں ہیں جو انسان کو منزل نجات تک لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد اہم آیت اس سورہ مبارکہ کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 24 ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لا أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ ہر دور میں اشراف قوم کو یہی پریشانی رہتی ہے کہ اگر دوسرے شخص کی عظمت بیان کی گئی تو ہماری جو ہے وہ مقام کا اور ہماری جو ہے وہ شہرت کا کیا انجام ہوگا۔ خود ہمارے دور میں بھی دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسی ایک تصور سے پریشان رہتی ہیں کہ اگر علماء دین کی حیثیت کا اندازہ لگا لیا گیا تو ہم جیسے بدکار لوگوں کا پرسان حال جو ہے وہ کون ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ انسان واقعی ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے کہ جب دولت اور سامان عشرت نہیں ملتا تو دعا کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے، اور جب اسے یہ سامان حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی کے ذریعے سے، ان نعمتوں کے ذریعے ہی خدا کی مخالفت کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو اس کی مخالفت میں استعمال کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا میں مشغول رکھنے کے لیے آخرت کے خیال کو بالکل ذہن سے نکال دینا چاہتا ہے، اگرچہ یہ خیال ہر آن اس کے ذہن کو جو ہے وہ مستقل جھنجھوڑتا رہتا ہے اور اس کے ضمیر کو کسی طرف سے بھی مطمئن نہیں ہونے دیتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے تاکہ کم از کم قوم اس کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے، ورنہ ہماری حیثیت اور شخصیت کا جو ہے وہ جنازہ نکل جائے گا اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ اس طرح کے افراد اس طرح کی جو ہے وہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اسلام کسی مقام پہ کھانے پینے اور عیش و آرام سے ہمیں جو ہے وہ منع نہیں کرتا، اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ انسان پاکیزہ غذا کھائے اور کھا کر سو نہ جائے بلکہ عمل صالح کرتا رہے، تاکہ
غذا جو ہے وہ آپ کی زندگی کا مقصد نہ بنے اور اس کی حیثیت ایک وسیلے کی رہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے. جیسا کہ رسول خدا کے حالات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو اچھی غذاؤں سے منع نہیں فرماتے تھے بلکہ انہیں اور جب ان کے لیے لائی جاتی تھی اچھی غذائیں تو آپ خود بھی ان کو جو ہے وہ نوش فرماتے تھے اور پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے تھے. اور آپ کی مرضی جو تھی وہ یہ تھی کہ قوم میں تصوف اور رہبانیت کو رواج نہ دیا جائے ورنہ اسلام جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کی جو شکل و صورت ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اسلام جو ہے وہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے اور زندگی کی مشکلات سے جہاد کرنے کے لیے آیا ہے. وہ میدان حیات سے فرار کی تعلیم نہیں دیتا. اور جو لوگ اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں کہ پھٹے لباس یا خراب غذا کو ہی مذہب یا تقدس کا معیار بنانا چاہیے اور ہونا چاہیے، وہ در حقیقت مذہب کی روح سے اور اسلامی نظام سے دور ہیں اور اسلامی نظام کی بربادی کا ذریعہ ہے. یعنی دین کی شکل کو اس طرح سے انہوں نے مسخ کر دیا ہے. البتہ اسلام مذہب کے ذمہ داروں کو جو ذمہ دار افراد ہیں مذہب کے، ان کو ضرور یہ حکم دیتا ہے کہ وہ عوامانہ زندگی جو ہے وہ اختیار کریں، عوام کی زندگی کا خیال رکھیں اور اس سے جو ہے ان کی سطح بلند نہ ہو، تاکہ اس طرح سے جو غریب عوام ہیں جو افراد جن تک یہ وسائل نہیں ہیں ان کے قلوب کو تسکین ملے اور وہ شکستہ دل نہ ہوں، ان کے دل نہ ٹوٹیں. لیکن رہبانیت کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کا تصوف و ترک دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اشارہ ہے عمل خیر کا جذبہ جو ہے وہ پاکیزہ غذا سے ہی پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان پاکیزہ غذا نہیں استعمال کرتا، یعنی مال حرام اس کے رگ و پے میں شامل ہے، تو اس غذا کا اثر جو ہے، اس کی نجاست اور اس کی جو خباثت جو ہے وہ ضرور اس کے جسم میں جو ہے، اس کی روح میں جو ہے وہ سرایت کرتی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. حرام تنخواہ کھانے والے، حرام کاروبار کرنے والے، وہ اسی لیے اس کو ترک نہیں کر پاتے کہ مال حرام جو ہے وہ حق کی قبولیت کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے اور اب وہ جتنا چاہیں وہ راہ حق پہ آنے سے انہیں روکتا ہے، یہ مال جو اس وقت ان کے جسم میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے. اگلی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 88، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں منکرین قیامت کو سمجھانے کے لیے جس قدر اسلوب اور عنوان جو ہیں وہ ان سے کام لیا، شاید اتنے عنوان اور طریقے اور موضوع کہیں اور استعمال نہیں ہوئے کسی اور موضوع کو سمجھانے کے لیے. چنانچہ اس مقام پہ 3 اسلوب جو ہیں وہ پیش کیے گئے، طریقے پیش کیے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ تم تو مٹی میں شامل ہو جاؤ گے. خود اصل مٹی کا خالق کون ہے؟ اور اگر اسے پہچانتے ہو تو جو اتنی بڑی زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ زمین سے انسان کو کیوں باہر نہیں نکال سکتا؟ صحیح ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے نقطہ، زمین تو چھوٹی سی چیز ہے، ان 7 آسمانوں اور عرش اعظم کا حساب بتاؤ کہ ان کا مالک کون ہے. اور جب تم مانتے ہو کہ ان کا مالک بھی خدا ہے تو سوچو کہ جو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک آدمی کے پیدا کرنے میں اس کو کیا تکلیف ہوگی. پھر اگلی چیز یہ تیسرے نمبر پہ کہ انسان اور عرش کی بات تو ایک طرف ہے، تمام کائنات کے بارے میں سوچو کہ یہ کائنات کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اگر پہچانتے ہو کہ وہی خدا ہے تو آخر کس کے جادو میں مبتلا ہو گئے ہو کہ قادر مطلق کو تم نے عاجز تصور کر لیا ہے اور آخرت کی زندگی پہ تم ایمان نہیں لا رہے. یہ اس آیت کا خلاصہ. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 96، ادفع بالتی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہر برائی کا بہترین جواب یہ ہے کہ انسان صرف صبر سے کام لے تاکہ ظالم کو خود ہی شرم آ جائے اور وہ ظلم سے باز آ جائے، یا منکر کو ہوش آ جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے. لیکن یہ بات ایک مکمل قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ
جواب جو ہے آپ کے حالات کے مطابق ہو، اور انسان میں نیکی کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو جواب صبر سے ہو، اور صرف شرارت پہ اگر آمادہ ہے سامنے والا تو طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ اس سے تمہاری کمزوری کا احساس نہ ہو اس طرح، کیونکہ سامنے والا مزید بغاوت اور شرارت پہ جو ہے وہ آمادہ ہوگا، جس طرح کہ رسول خدا نے مدینے کی زندگی میں کیا تھا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 108، قل احسنوا فیہا ولا تکلمون۔ واضح ہے کہ زبان عرب میں یہ لفظ کتے کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و ظالمین پروردگار کی نگاہ میں ایک نجس العین جانور کی مان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ کفار و مشرکین کو مسلمان اپنا آقا اور مولا اور اپنے مقدر اور مستقبل کا مالک و مختار بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورہ مبارکہ نور کی جو بہت اہم سورہ ہے، جس میں حجاب سے متعلق احکامات ہیں، اور اپنی خواتین اور ان کی عفت کے حوالے سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ اپنے اموال اور اپنی عورتوں کی کا تحفظ جو ہے وہ سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے کرو، کہ اس کی روزانہ تلاوت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ گھر آنے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کبھی بھی فعل بد کا مرتکب نہیں ہوگا اس کی برکت سے۔ اور اس سورہ کا کل خلاصہ یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے پیغام نجات سے شروع ہوئی ہے اور کافرین کے عدم نجات پہ جو ہے وہ ختم ہوئی، اس کا اختتام ہوا ہے، اور اسی لیے اس کے فوراً بعد مغفرت اور رحمت کی دعا کی گئی ہے، تاکہ انسان کی توفیقات الہیہ اور میں اضافہ ہو، اور رحمت پروردگار کے سہارے وہ مومنین کے زمرے میں شامل رہے اور کفار کے گروہ میں محشور نہ ہونے پائے۔ اس کی جو ہمیں اہم آیت جو ملتی ہے وہ آیت نمبر 2 ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کیونکہ اسلام عفت اور پاکیزگی کا مذہب ہے، اور وہ اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی مروت کا قائل نہیں ہے۔ وہ مسئلے کی تحقیق اور گواہی پہ بھی زور دیتا ہے، لیکن جرم ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح کی رعایت نہیں کرتا، بلکہ سزا کو منظر عام پہ لانا چاہتا ہے، تاکہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے کا انجام جو ہے وہ عزت لٹنے کی شکل میں دیکھنے میں آئے اور اسے عبرت حاصل ہو، یعنی جس طرح اس نے کسی دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس کی بھی عزت اور جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ سوالیہ نشان بنے، اور اسے عبرت حاصل ہو سکے، اور اس کی عبرت کے بیچ میں دیگر افراد بھی جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کر سکیں۔ اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 61، ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم۔ اس کے بعد کنٹینیو ہے یاد، یہ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ گھروں کی تکرار اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام جوائنٹ فیملی کے طرفدار نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کا الگ الگ گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے بغض اور حسد اور حرص اور طمع اور اس طرح سے ایک دوسرے سے مقابلے سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا، اور پردے کا بھی باقاعدہ اہتمام ہو سکتا ہے، یعنی دین اسلام جو ہے وہ جوائنٹ فیملی کا طرفدار نہیں ہے اس آیہ مبارکہ کے مطابق۔ لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جس میں یہ سسٹم موجود ہے، اور مادی حوالے سے بھی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ علیحدہ گھر بنا کے دے سکے اپنے بچوں کو، لہذا یہ سسٹم قائم ہے، لیکن اس کے نظام کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں، جو کہ یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، کہ بغض اور حسد اور حرص اور طمع اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کی جو خاص طور پہ جو ضد کی جو فضا ہوتی ہے وہ ایسے سسٹم میں پروان چڑھتی ہے۔ اگر انسانوں نے اپنی واقعی تربیت نہ کی ہوئی ہو تو اس طرح کے ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سورہ نور کے بعد اگلی سورہ مبارکہ فرقان، اس کی آیت نمبر 18، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ انسان یعنی گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ دنیا کا عیش و آرام اور مال
اور سرمایہ ہے کہ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے لیے گمراہی کے تمام امکانات فراہم ہو جاتے ہیں اور وہ راہ راست سے دور ہونے لگتا ہے۔ کفار و مشرکین تو کفار مشرکین ہیں، مسلمان اور مومنین کو بھی اگر یہ مال مل جائے، مال دنیا مل جائے تو ان میں بھی فرعونیت پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ لوگوں کے مقابلے میں اپنی برتری کو دیکھ کر اپنے کو خدا سے بھی بالا تر سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب ہم پر خدا کی اطاعت فرض نہیں ہے اور ہم میں تو خود اپنے اندر ان کو جو ہے وہ خدائی کا پرتو نظر آنے لگتا ہے، یعنی خود جو ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو مال دنیا، سرمایے اور دولت پر جو ہے وہ پروردگار خود عالم کی عبادت کو مقدم کریں گے۔ یہ ہمیں آس پاس پہ ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر کاروبار یا نوکری میں اس طرح ترقی مل رہی ہو کہ آپ کی نماز کے اوقات متاثر ہو رہے ہوں یا نماز جماعت آپ کی ترک ہو رہی ہو یا روزہ ہاتھ سے جا رہا ہو یا اعمال خیر میں شرکت سے آپ محروم ہو رہے ہوں تو وہ نوکری کی ترقی یا آمدنی میں اضافے کو ہم نظر انداز کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ اصل امتحان ہے۔ اور عبادات الہی کو دنیا اور آخرت کی ترقی کا سرمایہ تصور کریں گے یا نہیں کریں گے، یہاں پہ اصل میں ایک مومن اور مسلمان کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ 19ویں پارے کے اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔